لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا. اس نے ان کو دعوت دی کہ اے میرے ہم قوموں، اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں. میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب کے تسلط سے ڈرتا ہوں. اس کی قوم کے بڑوں نے جواب دیا کہ ہم تو تم کو ایک کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں. اس نے کہا اے میرے ہم قوموں، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں تمام عالم کے رب کا رسول ہوں. تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا رہا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا تمہیں یہ بات عجیب معلوم ہوئی کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی یاد دہانی تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے سے آئی تاکہ وہ تمہیں باخبر کرے، اور تاکہ تم ڈرو، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پس ان لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا تو ہم نے اس کو اور جو لوگ کشتی میں اس کے ساتھ تھے ان کو نجات دی، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی. بے شک یہ لوگ اندھے تھے. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے دعوت دی اے میرے ہم قوموں، اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں. تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم کے بڑوں نے جنہوں نے کفر کیا جواب دیا کہ ہم تو تم کو ایک کھلی ہوئی حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور ہم تم کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں. اس نے کہا اے میرے ہم قوموں، مجھ میں کوئی حماقت نہیں ہے، بلکہ میں خداوند عالم کا رسول ہوں. تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا رہا ہوں اور تمہارا دیانت دار ناصح ہوں. کیا تمہیں یہ بات عجیب لگی کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی یاد دہانی تم ہی میں سے ایک شخص کے واسطے سے پہنچی تاکہ وہ تمہیں ہوشیار کرے؟ اور یاد کرو جب کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا، اور جسمانی اعتبار سے تمہیں وسعت و کشادگی عطا فرمائی. تو اللہ کی شانوں کو یاد رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ. وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ ہی کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ بیٹھیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے؟ تو تم جس عذاب کی ہم کو دھمکی سنا رہے ہو اس کو لاؤ اگر تم سچے ہو. اس نے کہا تم پر تمہارے رب کی جانب سے ناپاکی اور قہر مسلط ہو چکے ہیں. کیا تم مجھ سے کچھ فرضی ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ چھوڑے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری؟ سو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. پس ہم نے اس کو اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے اپنے فضل سے نجات دی، اور ان لوگوں کی ہم نے جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، اور یہ ایمان لانے والے لوگ نہیں تھے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے دعوت دی اے میرے ہم قوموں، اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے
ایک واضح نشانی آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے کہ تمہارے لیے ایک نشانی ہو، بس اس کو چھوڑو کہ یہ اللہ کی زمین میں چرے پھرے اور اس کو کوئی گزند نہ پہنچائیو، ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور یاد کرو جبکہ اللہ نے قوم عاد کے بعد تم کو ان کا جانشین بنایا اور ملک میں تم کو تمکن بخشا، تم اس کے میدانوں میں محل تعمیر کرتے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، تو اللہ کی شانوں کو یاد کرو اور ملک میں ادھم مچاتے نہ پھرو۔ اس کی قوم کے ان بڑوں نے جنہوں نے گھمنڈ کیا ان زیر دستوں سے کہا جو ان میں سے ایمان لائے، کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کا فرستادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو اس پیام پر جو وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ایمان رکھتے ہیں۔ متکبروں نے کہا کہ ہم تو اس چیز کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو، تو انہوں نے اونٹنی کی پونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور بولے کہ صالح اگر تم اللہ کے فرستادہ ہو تو وہ عذاب ہم پر لاؤ جس کی دھمکی دے رہے ہو۔ پس ان کو کپ کپی نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے، تو وہ ان کو چھوڑ کر یہ کہہ کر چل دیا کہ اے میری قوم کے لوگو، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کر دی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔